نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے 30ویں سپارے عامہ سپارے کے 20 رکوع پڑھے ہیں۔ اس سپارے کا بنیادی مقصد، اس سپارے کی ہر صورت ہی تقریباً ہر انسان محترم کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہلا رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے کہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ کس طرح کہ جس طریقے سے ایک والد اپنے بچے کو ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، بہلاتا بھی ہے، پھسلاتا بھی ہے، طرح طرح کی نعمتیں بھی اس کو گنواتا ہے کہ میں تجھے یہ بھی دینے والا ہوں، میں تجھے یہ بھی دینے والا ہوں، میں فلاں انعام بھی تجھے دے دوں گا، فلاں چیز بھی تجھے دے دوں گا، اور اگر تو یہ بات نہیں مانے گا تو تجھے میں بے دخل بھی کر دوں گا، تجھے میں نکال بھی دوں گا، تیرے ساتھ فلاں معاملہ بھی کر دوں گا۔ یہ پورا عامہ سپارہ تقریباً ہر بندے کو اس طریقے سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ سورۃ النبأ، اس میں اللہ رب العزت نے ان کفار کے اس معاملے کو ذکر کیا کہ جس کے اندر وہ چلا کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ قیامت کب برپا ہوگی، آپس میں جھگڑتے کب آئے گی یہ قیامت، کیسا ہوگا وہ معاملہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس معاملے کو ذکر کیا اور کہا کس چیز میں یہ جھگڑتے ہیں، ان قریب یہ جانیں گے جس چیز میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے تاکید فرمائی ضرور جان لو گے تم کہ جس چیز میں تم جھگڑتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کہ پہاڑوں کو ہم نے کیلے نہیں بنا دیا، پہاڑوں کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا اور تمہارے لیے جوڑا جوڑا میں نے بنا دیا، اور تمہارے لیے رات کو میں نے آرام کا سبب بنا دیا، اور تمہارے لیے رات کو میں نے آرام کے لیے بنایا، نیند کو تمہارے لیے راحت بنا دیا، اور دن کو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنا دیا، اور آسمانوں کو پے در پہ میں نے تمہارے اوپر 7 سخت سجا دیے، اور اسی طرح سورج کو تمہارے لیے میں نے چراغ بنا دیا، اور آسمانوں کے اندر بادلوں کو اللہ نے پے در پہ ایسا بنایا کہ وہ بارشیں برسا رہے ہیں، اور اس سے تم غلہ جات اگا رہے ہو اور باغات اگا رہے ہو۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں گنوائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ کی ان نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ اگر اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتے تو فیصلے کا دن مقرر ہے، اور اس دن کیا ہوگا کہ جس دن ينفخ فی الصور، سور میں پھونک دیا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ، اور اس کے بعد سب کا چانس ختم ہو جائے گا، آسمانوں کی بھی موت، اور اس کے بعد پہاڑوں کی بھی موت، اور اس کے بعد جہنم گھات میں ہوگی کہ کون میری طرف آ رہا ہے، اللہ نے کس کو میری طرف بھیج دیا ہے۔ للطاغین مآبا، کس کے لیے ٹھکانہ ہوگی؟ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہوگی جو اللہ کی باتوں کے آگے اپنی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، کہتے قیامت کیسے برپا ہوگی، کون برپا کرے گا قیامت؟ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، کئی حقب تقریباً 90 سال کا ایک ہوتا ہے، اس کی جمع یہاں لائی ہے کہ پتہ نہیں کتنے صدیوں تک اس میں وہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا برد ولا شراب، نہ ہی اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ ہی کوئی پینے کی چیز ہوگی۔ الا حمیما وغساقا، مگر تپش ہی تپش ہوگی، اور پینے کے لیے پیپ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جزاء وفاقا، اللہ فرماتے ہیں یہ پورا بدلہ ہے کس کے لیے؟ جو امید ہی نہیں رکھتے تھے ہم سے ملاقات کی، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہم نے سب کا سب کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا، آج چکھو اس عذاب کو، اس عذاب کے علاوہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنتی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ کی باتوں پہ سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے یہاں لٹا دو تو اپنا مال بھی لٹایا، اپنی جان بھی لٹائی، اپنے آپ کو کھپا دیا۔ یہ ہے متقین لوگ۔ حدائق و اعنابا، آج ان کے لیے باغات ہیں، آج ان کے لیے درخت ہیں، آج ان کے لیے دوشیزہ عورتیں ہیں۔ کأسن دہاقا، آج ان کے لیے جام کے بھرے ہوئے پیالے ہیں کہ اس جنت کے اندر کوئی غلط بات نہیں سنے گی۔ دنیا میں نبی تک کو نہیں چھوڑا کہ یہ مجنون ہے، یہ بیکار ہے، فالتو کے کام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی جنت میں غلط بات نہیں سنو گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے پورا کا پورا حساب ہے۔ کون سا رب؟
رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب، جو زمین کا رب، جو ان کے درمیان ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کا رب. اور پھر لا یملکون منہ خطابا، اللہ کے یہاں پر کوئی شخص کوئی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کسی ایک لفظ کا مالک نہیں ہوگا. اور ملائک اور روح الامین سب در سب کھڑے ہوئے ہوں گے. کوئی شخص بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، لیکن جس کو اللہ چاہے بولنے کی اجازت دیں وہ اللہ کے آگے بولے گا. اب وہ چاہے کوئی شخص ہو یا ان اشخاص کا وجود ہو، جس طریقے سے آتا ہے قرآن میں کہ ان کی جلد بھی گواہی دے گی، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. اللہ جس کو چاہیں گے بولنے کی طاقت دیں گے. اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا. انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بہت قریب کے عذاب سے ڈراتے ہیں. اس میں چاہیے کہ لوگ غور و فکر کریں. ما قدمت یدا، کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، قیامت کے دن کیسا ہوگا کہ کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا. کیوں کہے گا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے اس لیے کہ گویا میں پیدا ہی نہیں کیا جاتا، میں مٹی ہی رہتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ دیکھے گا کہ جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کہ جس نے بغیر سنگ والی نے سنگ والی کو مارا یا کسی اور درندے نے کسی پر ظلم کیا، تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن ان کو وجود عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور سنگ والی کے سنگ ہٹا کر بغیر سنگ والی کو دیں گے اور کہیں گے اس کو سنگ مارو. اور اسی طریقے سے درندوں نے اگر ظلم کیا ہے تو ان کا ظلم برابر کرنے کے بعد اللہ کہیں گے کونوا ترابا، آج مٹی ہو جاؤ. وہ سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے، ان کا حساب کتاب ختم. کافر کہے گا یا حسرتا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا، میرا بھی حساب ختم ہو جاتا. آج مجھ سے سارے حساب لے لیتے، مجھے دوزخ نہ ملتی، میں دوزخ میں نہ جاتا، ہمیشہ کے لیے اس میں نہ جلتا. جنت اللہ مجھے دیتا یا نہ دیتا، لیکن میں مٹی ہوتا کہ اس عذاب کو میں نہیں برداشت کر سکتا. پھر اس کے بعد سورۃ النازعات کی ابتدا ہے. سورۃ النازعات کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 5 قسم کے ملائک فرشتوں کی قسم کھائی. پہلے فرشتے وہ جو کفار کی روحوں کو بڑی سختی کے ساتھ ان کے اندر غوطہ لگا کر نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ہمیشہ چست رہتے ہیں. والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے نیک بندوں کی روحوں کو بڑی سہولت اور آرام کے ساتھ نکالتے ہیں. جس طریقے سے پانی میں کوئی غوطہ لگائے تو ڈوبتا چلا جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ان کو روح نکالنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. فالسابقات سبقا، اللہ کے ان ملائک کی قسم کہ جو اللہ کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں. فالمدبرات امرا، اللہ رب العزت کے ان ملائک کی قسم جو اللہ کے معاملات کو ترتیب دے رہے ہیں، کہ اللہ نے جو کام جس کے ذمہ لگایا وہ دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں. کس بات کے لیے قسم کھا رہے ہیں؟ لیبعثن، کہ کل قیامت کے دن ضرور بضرور تم اٹھائے جاؤ گے، تمہیں دنیا میں نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں ہوا اور مٹی کے سپرد نہیں کیا جائے گا کہ تم مٹی بن کے اڑتے ہو. کفار نے کیا طرز اپنایا ہے؟ جلا دو، جلا کر راکھ بناؤ، راکھ بنا کر ہوا میں اڑاؤ، پانی کے سپرد کر دو. اللہ فرماتے ہیں لیبعثن، کچھ بھی کر لو یہ سب کا سب ہمارا ہے، ہوا بھی ہماری ہے. ہمارا ایک بندہ سلیمان بھی ہوا پر قادر تھا، یہ قدرت ہم نے دی تھی، ہم اس سے زیادہ قادر ہیں. ہوا کو بھی جمع کریں گے، پانی کو بھی جمع کریں گے، مٹی کو بھی جمع کریں گے، تمہارا پورا پور بنا کر دوبارہ کھڑا کر کے تم سے حساب لیں گے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، ان کے دل جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کی آنکھیں غم زدہ ہوں گی، اور کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون بھی اس طرح کرتا تھا، بڑا سرکش تھا، مالدار تھا، فوج تھی، طاقت میں تھا، جلال میں تھا، دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہو جائے گا. اللہ نے اس کی بھی پکڑ کر کے آج تک عبرت کا نشان بنا دیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس کے اندر عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا. پھر اللہ فرما رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تم کہتے ہو کہ تمہیں کیسے پیدا کیا جائے گا دوبارہ. اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان باعتبار خلقت کے زیادہ مشکل ہے یا تمہاری بناوٹ؟ یا زمین کا بچھانا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کی یہ تمہاری خلقت؟ یا ان پہاڑوں کو گاڑ دینا زمین کے اندر یہ زیادہ مشکل ہے، یہ یا تمہاری خلقت کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جس دن بڑی گھبراہٹ والی چیز آ جائے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، ہر انسان یاد کر لے گا کہ اس نے کیا دنیا کے اندر کوشش کی. پھر ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، رہا وہ شخص جو سرکش تھا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا تھا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا
اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک لیا، نفس کی خواہشات سے روک لیا، تو جہنم کے علاوہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کہ اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے جیسے اللہ بات کرتے ہیں دنیا میں نبوت کے انبیاء سے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہر انسان سے اکیلے اکیلے مخاطب ہوں گے، اور کوئی ان کے درمیان ترجمانی نہیں کرے گا کہ اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے، بلکہ اللہ کو اپنی بات بتانی بھی پڑے گی، سمجھانی بھی پڑے گی، اور اللہ تم سے براہ راست مخاطب بھی ہوگا۔ اور پھر اللہ کی ہیبت اور جلال کیسی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ان سے بھی کہا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ، کہ تو نے کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسیٰ علیہ السلام بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پورے یہ رونگٹے جو ہیں ان سے خون کے فوارے نکلیں گے اللہ کی ہیبت کی وجہ سے۔ وقت کے نبی ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا، اللہ کی اتنی نعمتیں ان کی والدہ پر، ان کے خاندان پر، لیکن کل قیامت کے دن کیا عالم ہوگا؟ لیکن جب اللہ رب العزت ایک عام انسان سے مخاطب ہوں گے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ ولا بینہ ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ولا بینہما حاجز، اور نہ ہی اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ ہوگا، اللہ ہوں گے اور بندہ ہوگا۔ اب بتا کیسے دنیا میں تو نے کیا؟ ابھی تو اللہ نے دنیا میں ڈھیل دی ہے، اللہ بتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، نعمتیں دکھا رہے ہیں، بھائی یہ نعمت ہے، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، آسمان بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، تو اللہ کا بندہ۔ لیکن نہیں سمجھ آتی، کل قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا پڑے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ کفار پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، فیم انت من ذکراها، تو ہو کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے اور اس کی انتہا رب کی طرف ہے، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، تم دنیا کے اندر کل قیامت کے دن یہ کہو کہ میں تھوڑا ہی وقت دنیا میں گزار کے آیا۔ پھر اس کے بعد سورہ عبس کی ابتدا ہے۔ سورہ عبس اللہ رب العزت نے ایک تو یہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کفار قریش سے مخاطب تھے اور ان کو دین کی طرف بلا رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو توجہ نہ دی۔ ان کی ترجیح یہ تھی نبی علیہ السلام کی یہ کفار ایمان لے آئے تو اسلام کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ ہوئی۔ اللہ نے قرآن کی سورت اتار دی، عبس وتولی، تمہیں کیا ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے کے آگے اپنے پیشانیوں پر بل لے کے آتے ہو، اس سے اعراض کرتے ہو، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، کہ آپ لوگوں کو نصیحت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ او یذکر، کہ آپ نصیحت دے سکتے ہیں یا آپ اس کو یاد دلا سکتے ہیں، فتنفعہ الذکریٰ، کہ آپ کے کہہ دینے کی وجہ سے نصیحت اس کو فائدہ دے گی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحت اس کو فائدہ دے گی جس کو ہم چاہیں گے۔ تو پھر یہ صحابی اللہ کے نبی کے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ کے نبی جب بھی کہیں جاتے اور ان کو دیکھتے ان کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے اور ان کو کہتے کہ یہ وہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا، اللہ نے مجھے ڈپٹ کی ہے۔ اور نابینا ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ جتنی بھی غزوات میں جاتے تو مدینۃ المنورہ کا والی اس عبداللہ ابن ام مکتوم کو بناتا، سارے صحابہ کی موجودگی، کہ اللہ نے اس کے لیے مجھے ڈانٹا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اس قلب کی اہمیت ہے کہ کس کا دل کتنا صاف ہے اور کون کتنی نیت سے اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فمن شاء ذکر، جو اس سے چاہے نصیحت لے، فی صحف مکرمہ، یہ تو صحیفوں میں ہے، مقدس صحیفوں میں ہے۔ اور انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، یہ اپنی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتا۔ کیا اس کی تخلیق ہے؟ ایک گندا پانی کہ اللہ نے اس سے اس کو وجود دیا اور آج دنیا میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ دیکھتے ہی نہیں ہے من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر انسان اپنے کھانے میں غور و فکر نہیں کرتا، انسان زمین میں غور و فکر نہیں کرتا کہ کس طرح زمین پھٹتی ہے اور اس سے غلہ نکل جاتا ہے۔ اور پھر کل قیامت کا منظر اللہ رب العزت نے پیش کیا، یوم یفر المرء من اخیہ، آج جس بھائی کے لیے لوگوں سے لڑتے ہو، برائیاں کرتے ہو،
جھوٹ بول دیتے ہو اپنی والدہ کے لیے، اپنے ابا جان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کل قیامت کے دن چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ کیوں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میرے والدین کا فدیہ، میرے والدین کو تو جہاں چاہے ڈال دے، میری اولاد کو جہاں چاہے ڈال دے، میرے بھائی کو جہاں چاہے ڈال دے، مجھے بچا دے۔ یا رب نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں، مجھے پکڑ نہ کر۔ یہ کل قیامت کا منظر ہوگا۔ آج دنیا میں جس کے لیے کھڑا کھوٹا کر رہے ہیں وہ یہ سب کچھ ہے کہ اس کا ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا، جس کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ کسی کام نہیں آنے والے، کام آنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کے لیے ایک چیز ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر رہی ہوگی۔ بعض چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، بشارت والے ہوں گے، اور بعض چہروں پر غبار ہوگا، گندگی طاری ہوگی، کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے آگے جھٹلاتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ تکویر کی ابتدا ہے۔ سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی، نعمتوں کی جو ظاہر ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ اذا الشمس کورت، کہ سورج کی موت ہو جائے گی، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، آسمان میں ٹکے ہوئے ہیں، فانوس کی طرح نظر آتے ہیں، چڑھا دیے جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ واذا العشار عطلت، یہ 8 ماہ کی گاون اونٹنیاں اپنے حمل گرا دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس دن یہ سمندر جو پانی نظر آ رہا ہے آگ کی بھڑکتی ہوئی بھیانک تصویر بن جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن تمام کے تمام نفوس جمع کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ وہ لڑکی، وہ بچی جس کو کفار نے ناحق قتل کیا، زمین میں زندہ درغور کر دیا، کس گناہ میں تو قتل ہوئی کہ اللہ نے ان کو بیٹی دی اس لیے قتل کر دیا، اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، زمین میں درغور کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن صحیفے بھی لپیٹ لیے جائیں گے، آسمان بھی لپیٹ لیا جائے گا، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ ہر نفس پہچان لے گا کہ اس نے اس دن کے لیے کیا عمل کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے تو کیسے اپنے لیے ڈانٹ اس قرآن میں لاتے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں اللہ نے ڈانٹ نازل کی کہ اگر خود بناتے تو کیا یہ ڈانٹ قرآن میں ہوتی؟ یہ قرآن تو اللہ کا ہے، یہ اللہ نے مقرب ملائک کے ذریعے دنیا میں نبی محترم پر نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، تم کیسے اپنے وقت کے نبی کو کہہ رہے ہو مجنون ہے، یہ گھٹیا انسان ہے، کیسی تم باتیں کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے تو معراج کی رات پر آسمان، سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں جبریل امین کے چہرے کو دیکھا، اصلی حالت میں جبریل امین کی زیارت کرنے والے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جو اللہ غیب کی باتیں ان کو بتاتے ہیں اس میں کوئی بخل نہیں کرتے، اور یہ شیطان کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ فرماتے کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ دین کی طرف بلا رہا ہے، اللہ حق کی طرف بلا رہا ہے، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ صدائیں لگوا رہا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں اللہ تمہارا رب ہوں، میں اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ پھر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ جس کو چاہے اس قرآن کی طرف ہدایت دے دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ وما تشاءون، تم کچھ نہیں چاہ سکتے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ پھر سورہ انفطار کی ابتدا ہے، سورۃ الانفطار، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے قیامت کا وقت کو بتایا کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، یہ سارے کے سارے ستارے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں جھڑ جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سارے کے سارے سمندر جلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جتنے قبروں میں مردہ موجود ہیں ساروں کو اٹھا لیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، سب جان لیں گے کہ کیا پیچھے چھوڑ کر آئے اور کیا آگے کیا۔ پھر اللہ بڑے میٹھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں انسان کو اس کی تخلیق، اس کا پہلا ابتدائی حصہ، ابتدائی مرحلہ یاد دلا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان محترم،
تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو کوئی شے نہیں تھا، کوئی ایسی شے نہیں تھا جو قابل ذکر ہوتی، اللہ نے تجھے ایسا بنا دیا کہ تجھے ذکر کیا جاتا ہے۔ خلقک، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے سیدھا کیا، اللہ نے تیرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ اللہ نے آنکھوں کی جگہ ناک کو نہیں لگایا، ناک کی جگہ کان نہیں لگائے، ہاتھ کی جگہ پاؤں نہیں لگائے۔ اگر ہاتھ کی جگہ تصور کرے پاؤں لگ جاتے یا پاؤں کی جگہ ہاتھ لگ جاتے تو انسان کی تخلیق کیسی عجیب ہو جاتی۔ اللہ فرماتے تیرے بغیر بولے میں نے تیرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ تو نے مجھے درخواست نہیں لکھی تھی، کوئی لٹریچر نہیں بھیجا تھا، کوئی بات نہیں بھیجی تھی، کوئی سفارش نہیں آئی تھی، اس کے باوجود میں نے تجھے اچھی تخلیق پہ پیدا کیا ہے۔ پھر تجھے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں نے چاہا تجھے ڈھال دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، تم کیوں قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ اللہ کے نگہبان تمہارے اوپر مقرر نہیں ہیں، کرامن کاتبین تمہارے ساتھ نہیں لگے ہوئے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، پھر کیوں برائی کا ارتکاب کرتے ہو جو اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن آ جائے گی۔ جس دن اللہ کے نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے، فجار فاسق جہنم میں ہوں گے، اور وہ جہنم میں جنت میں کل قیامت کے دن داخل کر دیے جائیں گے۔ کوئی نفس غائب نہیں ہوگا، ہر ایک شخص اس دن موجود ہوگا، کوئی نفس کسی شے کا مالک نہیں ہوگا، اور حکم اس دن اللہ کا چل رہا ہوگا۔ پھر سورہ مطففین کی ابتدا ہے۔ سورہ مطففین یہ ہر ایک شخص کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ تطفیف کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کے اندر کمی اور زیادتی کرنا، چاہے قول میں ہو، چاہے فعل میں ہو، چاہے دل میں ہو، چاہے دماغ میں ہو، چاہے لین دین میں، ناپ تول میں ہو، چاہے کسی کے ساتھ سودا کرنے میں ہو، اپنے لیے تو اچھا لیا جائے، اور جب دوسرے کو دینے کی باری آئے تو غلط اور ردی مال اس کو تھما دیا جائے۔ اللہ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، اور ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جب وہ اپنے لیے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی زیادتی کر دیتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں سے اپنے حق میں بلوانا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لوگ میرے حق میں اچھا بولیں، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو لوگوں میں مینہ کاریاں کرتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیوم عظیم، کہ ان کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے سب، اور اس دن فجار سجین میں ہوں گے، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، کہ اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ ہر اس شخص کے لیے جو حد سے بڑھنے والا تھا، گناہ گار تھا، وہ قرآن کو کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے لیے فائدے کی ہو۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ نیک لوگ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، جنت کے بلند مقام میں ہوں گے، اور کتاب مرقوم، ان کے لیے لکھی ہوئی کتاب، یشہدہ المقربون، ان کے لیے اللہ کے نیک لوگ گواہی دیں گے، اور نیک لوگ اللہ کے باغات میں ہوں گے، تکیوں پر اور بیڈوں پر، بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ کی نعمتیں ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور تر و تازگی سے جھلک رہی ہوں۔ پھر ان کو جام بھی پلائے جائیں گے، ساری نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ کفار، دنیا کے اندر مجرم لوگ ان ایمان والوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن پاسا پلٹ دیں گے، اور اس دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائیں گے وہ کفار کو ہنستے ہوئے دیکھیں گے، وہ کفار کا استہزاء اور مذاق بنائیں گے کہ تمہیں ہم کہتے تھے نا کہ تم اللہ کے دین پر آ جاؤ، تم ان کا مذاق بناتے تھے، آج دیکھ لو کہ ہم کامیاب ہوئے اور تم ناکام ہوئے۔ پھر اس کے بعد سورہ انشقاق کی ابتدا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے کہ اللہ آسمان کو پھاڑ دیں گے، اور اللہ رب العزت کے یہاں تمام کی تمام چیزیں حاضر ہو جائیں گی، کہ جس دن انسان اپنے رب سے ملاقات کر لے گا، اور جس کو دائیں ہاتھ میں عمل دیے جائیں گے اس کا حساب آسان کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش لوٹ جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہلاکت کو پکارے گا، ہائے ہلاکت، میں برباد ہو جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھروں پہ اب خوشحال لوٹیں گے، لیکن یہ کافر لوگ پہلے دنیا میں اپنے گھر میں خوش تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی فکر نہیں کرواتے تھے، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف نہیں لاتے تھے کہ میرا بچہ مجھ سے نفرت کرے گا، نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھا دوں گا، دین کی دعوت دوں گا تو بچہ مجھ سے کہے گا کہ میرے ابا جان تو یہی کہتے رہتے۔
گھر کی خوشحالی مقصود تھی، اللہ کے دین کی رضا مقصود نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے آج قیامت کے دن اس کو رسوا کر دیا۔ جب دین آئے گا تو گھر میں خوشحالی بھی آئے گی، گھر میں خوشی بھی آئے گی، نعمتیں بھی اچھی لگیں گی۔ اللہ اس دن کو صاف کر دیں گے۔ جب یہ دل صاف ہوگا تو ہر چیز اچھی اور چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب یہ دل گندا ہوگا، اعمال کالے ہوں گے، اس دل کو کالا کر لیں گے، اندر بھی کالا خون، باہر بھی دل کالا ہوگا، تو کوئی بھی نعمت کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، کوئی اچھی لگنے والی نہیں ہوگی۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور کفار کی طرح اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ اس قرآن کو کوئی نہیں جھٹلاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ اللہ مذاق بنا رہے ہیں کہ اب ان کو بتاؤ کہ اللہ کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے تمہیں۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جہنم میں جلنے کی۔ مگر اللہ کے نیک بندے جو ایمان لے آئے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بروج کی ابتدا ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے ان خندقوں والوں کا ذکر کیا۔ آسمان کے برج کے اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے قیامت کے دن کی بھی قسم کھائی، اللہ نے گواہی دینے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھائی۔ ومشہود، ہم امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر گواہی دیں گے، ہماری بھی اللہ نے قسم کھائی اور کہا کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کر دیے گئے۔ جب ذی نواس کا زمانہ تھا تو اس وقت اس نے خندقیں کھدوائیں، اور عیسائی تقریباً 20,000 کے قریب عیسائیوں کو اس نے کس بات پر ان خندقوں میں ڈال کر جلایا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے ہو، تم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ گئے ہو۔ تو اس یہودی نے ان سب کو خندقوں میں ڈال کر آگ لگا دی، اللہ نے اس کو برباد کیا۔ اس کے بعد ایک نوجوان لڑکا کہ جس کی استقامت کی وجہ سے کہ دین پر جمع ہوا تھا، اس دین پر جمے ہوئے ہونے کی وجہ سے جب لوگ اس پر ایمان لائے تو اس کو لوگوں نے، وقت کے بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان سب کو خندقوں میں ڈال کر جلا دی۔ پھر ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہیروشیما، ناگاساکی جتنے بم ہوئے یہ برسائے گئے مسلمانوں پر، یہ کوئی خندقوں سے کم نہیں تھے۔ کیوں برسائے گئے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، کہ کلمے پہ ایمان لے آئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قتل، ایسے لوگ قتل کر دیے گئے، برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود، اس آگ کی طرف ان کو بھڑکایا جائے گا، بھگایا جائے گا جو بھڑکائی ہوئی ہے۔ اور پھر ان کے اعمالوں پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو بھی آزماتے ہیں، مومنین کو، مومنات کو آزماتے ہیں۔ اگر یہ ایمان کے اس کے بعد لم یتوبوا، توبہ نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی جہنم بنائی ہوئی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ طائب ہو کر رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اپنی پکڑ کا بتایا، ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کہ جب اللہ کسی پر ہاتھ ڈال دے تو کوئی اس سے ہاتھ چھڑا نہیں سکتا، کوئی اپنے گریبان کو نکلوا نہیں سکتا اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہ پہلی دفعہ بھی پیدا کرنے والا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ تخت والا ہے، اللہ عرش والا ہے، اللہ بزرگی والا ہے، اللہ کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ہلاک کر دیا کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو بڑے بڑے لشکر لے کر موجود تھے، فرعون، سمود والے، ان کو اللہ نے برباد کر دیا۔ کیوں برباد کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، یہ بزرگی والا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے اتارا، لوح محفوظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارا، پھر اس امت کو درس دیا۔ یہ وہ قرآن ہے، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑا ہوا، بلکہ یہ لوح محفوظ سے اللہ نے اتارا۔ پھر سورۃ الطارق کی ابتدا ہے۔ سورۃ الطارق میں اللہ رب العزت ستاروں کی، آسمان کی قسم کھاتے ہیں، اللہ نجم ثاقب کی بھی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اللہ نے بیکار بھیجا ہے، ہر ایک نفس کے اوپر اللہ نے نگران لگایا ہوا ہے۔ اور فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے کس چیز سے اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے ایسے نطفے سے اس کو پیدا کیا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکلنے والا ہوتا ہے۔ تم اس نطفے کو دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں ہو، لیکن اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہے۔
تمہاری اول ابتدائی تخلیق کو بنانے پر بھی اللہ قادر. آج تمہیں اچھا وجود دیا ہے، اللہ چاہیں دوبارہ پانی بنا دیں، اللہ چاہیں دوبارہ ریزہ ریزہ کر دیں، اللہ چاہیں دوبارہ تخلیق دے دیں، اللہ چاہیں دوبارہ انسان بنا دیں. جب اللہ اس چیز پر قادر ہیں تو اللہ کیسے تمہاری دوبارہ تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتے؟ یوم تبلی السرائر، اس قیامت کے دن تمام راز کھول دیے جائیں گے، کوئی راز نہیں رہے گا. اور انہ لقول فصل، قیامت کا دن کا جو وقت ہے وہ فیصلہ مقرر ہے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ تدبیریں کرتے ہیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دو، ڈھیل چھوڑ دو ان کو. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو پکی ڈھیل چھوڑو، کل قیامت کے دن ان کا محاسبہ کریں. پھر سورہ اعلیٰ کی ابتدا ہے. سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اپنی تسبیح بیان کی کہ رب العالمین کی جو سب سے بڑا رب ہے اس کی تسبیح بیان کیجئے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا، آپ کو ہدایت بھی دی، آپ کو تقدیر بھی اللہ نے بنا کر دی. اللہ نے زمین سے ترکاریوں کو بھی نکالا، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو بھس بنا کر لوٹا دیا. اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ نے وجود دیا، اللہ دوبارہ تمہیں بھس بنا کر مٹی بنا دے گا. سنقرئک فلا تنسیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوتی وحی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی پڑھتے کہ یہ آیت مجھ سے نہ بھول جائے. تو اللہ فرماتے ہیں آپ جلدی نہ کریں، ہم آپ کو اس کا پڑھنے والا قاری بنا دیں گے، آپ سے کچھ بھولے گا نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو آیتیں بھلا دیں. کہ جس طرح قرآن کی بعض آیتیں ناسخ ہیں کہ بعض آیتیں منسوخ ہو گئیں، بہت ساری آیتوں کا حکم منسوخ ہے، آیتیں موجود ہیں، تو جس کو اللہ چاہے بھلا دے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ جنت کی طرف آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے. یہ قرآن انہی لوگوں کو نصیحت دے گا جن کے دلوں کے اندر نرمی ہوگی، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے. اور قد افلح من تزکا، کہ کامیاب تو وہی شخص ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوگا اور اپنے رب کا نام لیا ہوگا دنیا کے اندر، نماز کو قائم کیا ہوگا، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی ہوگی. دنیا کمانا مبغوض نہیں ہے، دنیا کو کمانا بھی چاہیے، حاصل بھی کرنا چاہیے، لیکن اس مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے. کہ اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے خرچ نہیں کریں گے تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارے مر جانے کے بعد یہ سارا کا سارا مال اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی قادر ہوگا. پھر اللہ جیسے چاہے اس مال کو خرچ کروا دے گا. جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کافروں کا عمل یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آخرت اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے. یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف اور کتابوں میں. پھر سورہ غاشیہ کی ابتدا ہے. سورہ غاشیہ یہ قیامت کا ایک نام ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کا احاطہ کر لے گی. کہ بعض لوگ اس دن ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کانٹے جہنمیوں کو کھلائے جائیں گے کہ جو کانٹے ان کو نہ موٹا کریں گے نہ پتلا کریں گے، بلکہ تباہ اور بربادی زندگی ان کا مقدر بنا دی جائے گی. اور بعض چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اچھی کوششیں کی. بلند جنتوں میں ہوں گے، کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، چشمے ان کے لیے جاری اللہ فرما دیں گے، ان کے لیے تخت اللہ لگا دیں گے جو بلند ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے پیالے مقرر کر دیے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، جام بھرے ہوئے ہیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. اور اسی طریقے سے تمہیں چاہیے کہ تم اونٹ کی خلقت میں غور و فکر کہ اللہ نے اونٹ کو کیسا بنایا، کہ کتنا طاقتور نظر آتا ہے، کتنا بلند نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ایک بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کر چلا دیتا ہے. اس کے اندر طاقت کتنی ہے کہ صحرا میں لے جاؤ تو 10 دن تک پانی نہ پلاؤ، وہ چلتا رہے گا. تمہیں پانی کی شدت تو محسوس ہوگی، اس کو محسوس نہیں ہوگی. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کھانا کھانے کو نہ ہو، کانٹے ڈھونڈ کر کھانا شروع کر دے گا، اس کو کوئی ترکاریوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کیسی عجیب خلقت بنائی ہے، اس کی خلقت میں غور و فکر کرو. آسمان کو اللہ نے کیسا بلند کر دیا کہ کوئی پلر بیچ میں نظر نہیں آ رہا. پہاڑوں کو اللہ نے کیسا گاڑ دیا کہ اتنی بڑی بڑی کیلیں، ایک کیل تم ٹھوکنا چاہتے ہو، گاڑنا چاہتے ہو کہ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. اللہ نے ان پہاڑوں کو کیسا گاڑا ہے کہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے. اور زمین کو تم دیکھو کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بچھا دیا کہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا کہ زمین گول ہے اور بچھی ہوئی ہے اور اس میں فصلیں اگ رہی ہیں، تم کھیتی باڑی کر رہے ہو. اس ساری کی ساری چیزوں میں نصیحت ہے. لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ بات ان تک پہنچا دیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں، آپ ان کو زبردستی ایمان پر نہیں لائیں کہ کھینچ کر ایمان کی طرف لائیں. بات پہنچا دیں، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ ان کو بڑا عذاب چکھانے والے ہیں جو اللہ کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ہماری ہی طرف لوٹیں گے اور ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا.
پھر سورہ فجر کی ابتدا ہے. سورہ فجر کے اندر بھی اللہ نے کئی قسمیں کھائیں کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، طاق اور جفت کی قسم اور رات کی قسم. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیسے ہم نے طاقتور لوگوں کو تباہ کر دیا. جو میخوں والے تھے، فرعون لوگوں کو عذاب دیتا تھا، ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا، دیوار کے ساتھ ہاتھ لگایا کیل گاڑ دی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بادشاہ بنا ہوا تھا. جابر تھا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کے جیسے دوبارہ پیدا نہیں کیے گئے. پھر اور ثمود کو دیکھو کہ جاب الصخر بالواد، کہ مضبوط چٹانوں کے اندر گھر بناتے تھے، ایسی طاقتیں اللہ نے دی. الذین طغوا فی البلاد، زمین میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، فساد دنیا میں برپا کیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر دیکھ کہ تیرا رب کا عذاب کا کوڑا کیسے ان پر برسا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ان کے گھات میں تھا. فاما الانسان، انسان ہے ناشکرا کہ جب اس کو اللہ آزماتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کر دیا، مجھے عزت دے دی. اور وہی رب جب اس کو آزما لے، رزق کو اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتے. وتأکلون التراث، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما، مال کی محبت سے تم اندر سے پورے بھرے ہوئے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس زمین کا جب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تم رب کے پاس صف در صف آ جاؤ گے، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا، انسان وہ کچھ یاد کر لے گا جو اس نے دنیا میں کیا. اور یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیج دیتے. جس دن لا يعذب عذابه احد، کہ اس دن کے جیسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا، اس دن کے جیسی پکڑ کسی کی نہیں کی گئی. اور اس دن اطمینان میں نفس مطمئنہ ہوگا جس نے اللہ کے لیے عمل کیا. اس سے کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف راضی زندگی کی طرف لوٹ جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. پھر سورہ بلد کی ابتدا ہے. سورہ بلد میں اللہ نے مکہ کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں کو شمار کروایا کہ میں نے تمہارے لیے 2 آنکھیں اور تمہارے لیے 2 ہونٹ اور تمہارے لیے زبان نہیں بنائی. پھر تمہیں میں نے دنیا کے اندر ہدایت اور گمراہی دونوں راستے وعدے کر دیے. فلقتحم العقبہ، پھر تم کس گھاٹی میں اترتے ہو یہ تمہارا اختیار ہے. اور پھر فک و رقبہ، اللہ کے لیے غلاموں کو آزاد کرو، مسکینوں کو بھوک کے دنوں میں کھانا کھلاؤ، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. مسکین ذا متربہ، اس مسکین پر بھی خرچ کرو جو مٹی میں آلودہ ہوا ہے. اور پھر ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقینیں کرتے ہیں، یہی لوگ اصحاب میمن ہیں. اور یہی لوگ وہ ہیں والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ اصحاب شمال ہیں کہ ہلاکت والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ کو ڈال دیا جائے گا. پھر سورہ شمس کی ابتدا ہے. سورہ شمس میں بھی اللہ رب العزت نے سورج چاند کی قسم کھائی اور ان کے نکلنے کی قسم کھائی، اور رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی. اور پھر اللہ نے بتایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کے اندر اللہ نے اس کا فجور بھی ڈال دیا، فسق بھی ڈال دی، اللہ کا خوف بھی ڈال دیا. اب یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ کس چیز کو یہ نکھارتا ہے. قد افلح من زکاها، اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا، اور خسارے میں وہ رہا جس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. ثمود کو پہلے ہم نے ہلاک کیا کہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بدبخت کو اٹھایا، اس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے پاؤں کو کاٹ دیا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. فسواها، ان کی زمین کو ان سے برابر کر دی کہ گویا کہ کوئی بستی یہاں پہلے موجود تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا. ولا یخاف عقباها، اور ولا یخاف، نہیں ڈرتے اس دن، عقباہا، اس دن کی ہولناکیوں سے کافر لوگ. پھر سورہ لیل کی ابتدا ہے. سورہ لیل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رات دن کی قسم کھائی، انسان کے مختلف اعمال کی قسم کھائی کہ مختلف قسم کے عمل کرتا ہے. پھر اس میں اچھے عمل بھی ہوتے ہیں، برے عمل بھی ہوتے ہیں. اگر یہ کلمے کی تصدیق کر دے تو سارے اچھے عمل قبول ہو جاتے ہیں. اگر یہ کلمہ حق کو قبول نہ کرے پھر چاہے کتنے ہی عمل اچھے کرتا پھرے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اللہ رب العزت نے اس قرآن میں کی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. کہ آپ دیکھیں کہ جتنے مسلمان ہوئے غلام ان کو آزاد کرانے والے صدیق اکبر، مکہ کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے صدیق اکبر،
غزوات میں مال کی ضرورت پڑ جائے صدیق اکبر، لباس اتار کر اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے تو صدیق اکبر، کہ اللہ خود سلام بھیج رہے ہیں کہ آج صدیق اکبر سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو کہ کیا یہ اللہ سے راضی ہے، کہ یہ تھے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگانے والے۔ ہم اللہ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ میری زندگی پر راضی ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں صدیق سے پوچھو تو صحیح ہے، راضی ہے مجھ سے یا نہیں؟ ایسی ادا، ایسا اپنے آپ کو لگا دیا، اس وقت اپنا کرتا اتار کے دیا، اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے اس وقت کیا کیا تھا؟ اپنے جسم کے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخوں کو بند کر دیا، اپنے اوپر کپڑا برداشت نہ کیا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تکلیف پہنچنے کے لیے سوراخ موجود تھے، کہیں ہاتھ رکھتے، کہیں اپنا سر رکھتے، کہیں پاؤں رکھ دیتے کہ ازدے ڈس رہے ہیں، اس تکلیف کی شدت کے اندر بول نہیں رہے، تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے کہ نبی محترم نے سر رکھا ہوا ہے، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، آرام خراب ہو جائے گا، اپنا مال بھی لگا دیا، جان بھی لگا دی۔ جب اس درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، نبی محترم کے چہرے پر گرے تو نبی علیہ السلام اٹھے، کہا صدیق کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایک سانپ ہے، ایک اژدہا ہے جو بار بار ڈستا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے یہ آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو ڈس کے اس نے برا حال کیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کو آرام آیا، اللہ نے اس زخم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سارا کا سارا مال لگایا، اللہ نے جا بجا قرآن کے اندر ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعریف کی، ان کی بھی تعریف کی، عمر فاروق کی بھی تعریف کی۔ اللہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے عمل کی قدر کرنے والے ہیں، فکان اللہ شاکرا علیما، جو اللہ کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو بھولتا نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الضحیٰ کی ابتدا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ کیا کہ نبی محترم کی زلفوں کی قسم، نبی محترم کی آنکھوں میں کاجل لگانے کی قسم، نبی محترم کے وجود کی قسم، نبی محترم نے جس زندگی گزاری اس زندگی کی قسم کہ اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ وقتی طور پر وہی نبی علیہ السلام سے روک لی گئی تو کفار نے باتیں بنانا شروع کر دی، اب تمہارا مخبر نہیں آتا، اب تمہیں خبر دینے والا نہیں آتا، تو اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا۔ قسم بھی کس کی کھائی؟ نبی محترم کی کھائی، اور کہا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ ان قریب تمہیں جو چیز دے گا اس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسے راضی ہو جاؤ گے؟ کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پر جبریل امین وحی لے کر آئے اور ان کے چہرے پر غم کے آثار موجود تھے۔ فرشتوں کو غم اور خوشی کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن ان کے چہرے پر غم کے آثار موجود تھے۔ نبی محترم نے کہا کہ تمہارے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں؟ آج کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جہنم کی سیر کرائی۔ ایک طبقے میں یہودی، دوسرے میں نصارہ، منافق، مشرک، کافر، بت پرست، آتش پرست سارے تھے، اور ساتویں طبقے کا ذکر نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ جبریل ساتویں طبقے کے اندر کون ہوگا؟ صدیق اکبر خاموش، اپنے چہرے کو نیچے کر لیا۔ پھر ایک دم جب نبی علیہ السلام کے اصرار پر چہرہ اٹھایا تو کہا کہ یا رسول اللہ اس ساتویں طبقے کے اندر آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام غم سے نڈھال ہو گئے، رونا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور لوگوں سے ملاقات ترک کر دی، اپنے محبوب صحابہ کو چھوڑ دیا، ان کی مجلس کو چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ امت کو بخشوانے میں لگ گئے، نماز پڑھتے، فرض ادا کرتے، سجدے میں پڑے رہتے، مصلی تر کر دیا، داڑھی مبارک کو تر کر دیا، جس جگہ پڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں، سب کو باہر کر دیا، اور کھانے پینے کی فکر نہیں ہے۔ صدیق اکبر پریشان، نبی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ ہماری طرف آ جائیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا اللہ نے ہمارے لیے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا ہم برباد ہونے والے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ دونوں صحابی روتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ آپ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے آپ تو مقرب ہیں، قریبی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کو کہیں۔ کہا جب آپ کی بات نہیں مانی
تو میری بات کیسے مان لیں گے؟ پھر کہا کہ ایک شخصیت ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کرسی اور اپنی چرپائی کو چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اس شخصیت کو بلاتا ہوں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے تذکرہ کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان کو تذکرہ کیا، ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں آ رہے، ہم سے بات نہیں کر رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، السلام علیکم یا ابا، میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے اور کہا کہ ابا جان کیا معاملہ ہے؟ سارے صحابہ کو ترک کر دیا، سب کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیوں ان کے پاس نہیں آتے؟ نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا کہ جبریل امین آئے تھے اور اس طریقے سے مجھے واقعہ بتایا اور کہا کہ میری امت پر بھی عذاب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میری امت پر کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ میری امت کو اللہ کیسے آگ میں جلا سکتا ہے؟ میری امت آگ میں جلے یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں کیسے سامنے کروں گا اپنی امت کا جب آگ میں پڑی ہوئی ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بخشوایا، سجدے میں پڑے رہے، اللہ کے آگے سے نہیں اٹھے جب تک کہ اللہ نے نہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی ان قریب ہم آپ کو وہ چیز عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وہ چیز کیا تھی؟ امت کی بخشش کا اعلان تھا۔ آج امت نے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، نبی کی سنتوں کو پامال کیا، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ فرض تھوڑی ہے، یہ تو سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی میں غور کریں کہ صحابہ ہر عمل پر مر مٹنے والے، نبی کے اداؤں پر مر مٹنے والے، نبی کا تقاضا بشری تقاضا کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، صحابہ کو قضاء حاجت نہیں ہے لیکن قضاء حاجت کی شکل بنا رہے ہیں کہ میرے نبی نے یہ ادا پسند کی تھی، میرے نبی نے اس جگہ پر اس طریقے کا معاملہ کیا تھا، صحابہ کرنے والے تھے۔ آج ہم نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ سانپ اور اژدہا بن کر ہم پر برسے گا۔ اللہ کے نبی کو کیسے منہ دکھائیں گے کہ جو نبی ہمارے لیے عذاب برداشت نہیں کر سکا، اس کے سامنے ہم پر عذاب ہو تو کیسی تکلیف اس نبی کو؟ کیا کوئی ماں اور باپ پسند کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو جیل ہو جائے، اس پر سختیاں آئیں، اس پر تکلیفیں آئیں؟ تو اس امت کے روحانی باپ کو کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ اس امت کے روحانی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کیوں ادا نہیں؟ تو یہ سورہ ضحیٰ لوگوں کو پکارتی ہے کہ اپنے نبی کی طرف آ جاؤ، اپنے نبی کے دین کے طریقوں کو اپنا لو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان مسلمانوں کی طرح ہم سب کو ایمان عطا فرما۔ یا اللہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معاشرتی سرحدات کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ اقتدار عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس کے ساتھ بد دیانتی کا ارادہ رکھتے ہیں، برا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ اس پاک سرزمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔